سب سے پہلے جناب جو آج کے روشن خیالات ہیں، ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو جو لوگ ہیں یہ تو روز ہی ان کی وزیر اعظم صاحب ہوں، منسٹر صاحب ہوں، منسٹران ہوں، منسٹرز کے انڈر جو ہیں، جو ایڈوائزرز ہیں، جو ان کی ایک افواج ہے اسپوکس پرسن کی، ان کا تو کام ہی ہے، خصوصیت ہی ہے کہ کوئی نہ کوئی گل کھلاتے ہیں۔ اور اس میں کپتان کیا صدر صاحب بھی کوشاں ہیں کہ آؤٹ ڈو کریں ایک دوسرے کو۔ تو صدر صاحب کی اور کپتان کی تو کیا ہی بات ہے۔ صدر صاحب نے تو صبح کا آغاز کیا یہ کہہ کے کہ میں صرف اسلام آباد کا صدر نہیں ہوں، میں پورے پاکستان کا صدر ہوں۔ ویری گڈ، آپ اب جاگ گئے ہیں، اب آپ کو پتا چلا ہے کہ پورے پاکستان کے آپ صدر ہیں۔ ویل ڈن، اٹس اونلی ٹیکن یو 2.5 ایئرس، ناٹ لانگ۔ آپ کے لیے تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ 2.5 سال میں آپ جاگ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب ہماری جو ماحولیات کی جو وزیر ہیں، ان کو تو روز ہی ایک تازہ گل کھلانے کی عادت ہے، بلکہ وہ خود ہی گل کی مانند ہے، خوشبو بکھیرنا ان کا کام ہے۔ اور انڈیا تک ان کی 19 پوائنٹس آف کووڈ لوگوں کو یاد ہو گئے ہیں کہ 19 کووڈ کے پوائنٹس کیا ہوتے ہیں۔ یہ فلو ہے، کووڈ 19 کا مطلب ہے کہ اس کے 19 وہ ہیں پوائنٹس ہے جو کسی بھی ملک پہ کریڈٹ بارشوں کا ہو، کریڈٹ موسم کا ہو، سب وہ اپنے کلر سمائل ہینڈسم وزیر اعظم صاحب کو دیتی ہیں۔ لیکن آج انہوں نے پتا نہیں کیا ہوا، شاید پاکستان میں مجھے لگتا ہے کہ رمضان ذرا لوگوں پہ بھاری گزرتا ہے، پتا نہیں کہتے ہیں روزہ لگا ہوا ہے، روزہ لگا ہوا ہے، آئی ہیو ناٹ انڈرسٹوڈ کہ یہ روزہ لگتا کیسے ہے۔ لیکن میرے خیال ہے سوئی ہوئی تھیں یا سو کے اٹھی تھیں، تو انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی، اپنے ساتھ اپنی ایک خاتون بٹھائی ہوئی تھی جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ان کے نقش قدم پہ، گل صاحبہ کے نقش قدم پر گل کھلانے کی ٹریننگ لے رہی ہیں۔ مجھے نام ان کا نہیں آتا، لیکن میں نے ایک دفعہ غلطی سے ایک پروگرام میں ان کے منہ سے بھی گل جھڑتے ہوئے سنے ہیں۔ تو آج انہوں نے پتہ نہیں کیا ہوا کہ شاید رمضان کی وجہ سے انہوں نے ایک کنفیشنل مومنٹ کر دیا۔ تو میں نے کلپ سنا، مجھے کسی نے بھیجا، تو وہ اس میں کہہ رہی ہیں کہ ایک کیا کہتی ہیں کیسی عورت، وہ کہتی ہے ایک کیا لفظ انہوں نے استعمال کیا مجھے یاد نہیں آ رہا، عمر کے ساتھ ساتھ میری نا یادداشت کمزور ہو گئی ہے۔ آپ کو ہم سنا ہی دیتے ہیں، ایکچولی پتہ ہے آپ کو سنا ہی دیتے ہیں، کیونکہ بات یہ ہے کہ جو خوبصورت بات کرے نا تو اسی کے منہ سے اچھی لگتی ہے۔ میں اب ریپیٹ کروں گی تو وہ مزہ نہیں آئے گا، تو ان کے ہی الفاظ اور ان کی ہی زبان ہم آپ کو سناتے ہیں، کیونکہ آفٹر آل وہ فیڈرل منسٹر ہیں ہماری، ماشاء اللہ فیڈرل منسٹر کا درجہ کم از کم ہے۔ آئی ہیو نو آئیڈیا کہ منسٹر آف اسٹیٹ ہیں کہ کیا ہیں، لیکن یہ بڑی مجھے انٹرسٹنگ بات لگی، تو میں نے سوچا کہ آپ کو سنا دوں کہ یہ خاتون ہیں، ساتھ بھی خاتون ہی بیٹھی تھی، اور یہ خاتون عورت ہونے کے ناطے یہ بات کر رہی تھی۔ اور ان کے جو بیانات ہیں وہ جس دن ان کی پیشی ہوتی ہے، جس دن ان کی ضمانت ہوتی ہے، جس دن ان کی گرفتاری ہوتی ہے، ہر روز ان کے بیانات اس کے مطابق چینج ہوتے رہتے ہیں، اور ہر روز ہی وہ ایک مضحکہ خیز قسم کا بیان جو ہے وہ داغ دیتی ہے۔ یہ جو نالائق خاتون ہے یہ خود تو کونسلر بھی نہیں بن سکتی ہے، اچھا ہر روز یہ ایک نئے ابو کی تلاش میں رہتی ہے۔ یہ جو نالائق ہر روز ایک مضحکہ خیز قسم کا بیان یہ ڈال دیتی ہیں۔ اچھا، میں نے کہا ہیں اتنا سچ بول رہی ہیں سرتاج گل صاحبہ، پھر آگے بولتی ہیں ہر روز یہ وہ ایک مضحکہ خیز قسم کا بیان جو ہے مضحکہ خیز دیتی ہے۔ یہ جو نالائق خاتون ہے یہ خود تو کونسلر بھی نہیں بن سکتی ہے، یہ جو نالائق خاتون ہے یہ خود تو کاؤنسلر بھی نہیں بن سکتی۔ نہیں ایسی دیکھیں، بن گئی ہیں آپ، منسٹر بن گئی ہیں آپ، منسٹر بن گئی ہیں، اگر وزیر اعظم صاحب کو ابھی تک نہیں پتا کہ وہ وزیر اعظم بن گئے ہیں تو آپ بھی ٹی وی آن کر لیں، تو ایسے نہ بولیں، بن گئی ہیں آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ایک نالائق خاتون ہے جو کہ کاؤنسلر بھی نہیں بن سکتی؟ اور پھر مزید تعارف کرا رہی ہیں، اچھا ہر روز یہ ایک نئے ابو کی تلاش میں رہتی ہے، ہر روز یہ وہ ایک مذکر
تو ہر روز ایک مذائقہ خیز بیان یہ ڈال دیتی ہے، اور ایک یہ نالائق عورت ہے جو کہ نالائق خاتون ہے، جو کہ خود تو کونسلر یو نو کونسلر یہ کونسلر جو کہ پورٹافولیو جن کا نہیں ہے ایسا کہ کونسلر بھی بن سکیں، تو اور روز یہ کونسلر تو نہیں بن سکتی، لیکن روز ان کو ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ یہ ابو تلاش کرنے میں لگ جاتے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے. آپ بن گئی ہیں منسٹر، کونسلر بننے کی ضرورت ہی نہیں پڑی اور آپ منسٹر بن گئی ہیں، اور انٹرنیشنل اوکیزنس پہ بھی پاکستان کو آپ نمائندگی کا شرف آپ کو حاصل ہوتا ہے، آپ ریپرزینٹ کرتی ہیں. کووڈ-19 پہ آپ بولتی ہیں، بہت کانفیڈنس سے بولتے ہیں، اور پورٹا فولیو آپ کو مل گیا ہے. اب ابو تلاش کرنے والی جو عورتیں ہیں، پتہ نہیں، ابو تلاش مہم ویسے تو پی ٹی آئی ہی کی مرض ہے روز نیا ابو تلاش کرنا. یہ جو کنفیشنل مومنٹ تھا، یہ جو فرائیڈین مومنٹ تھا کہ دل کی بات زبان پہ آ گئی، میرا دل دکھا سن کے کہ ایسی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ کونسلر شاید کبھی الیکٹ ہو جائیں اور کسی ابو کی تلاش نہ کرنی پڑے، اور نہ آپ کو نہ وزیر اعظم صاحب کو کسی نئے ابو کی تلاش کرنی پڑے. شاید یہ پریس کانفرنس، صبح کی جو پریس کانفرنس مریم نواز کی تھی، جس میں وہ بہت دھڑلے سے بول رہی تھیں، اور غالباً جیو نے ان کی جو آواز ہے پوری طرح سے نہیں دبائی، کیونکہ انہوں نے بڑے خطرناک جملوں کا اور ناموں کا استعمال کیا، اور ان کو بڑی کوریج مل رہی ہے. پچھلے دنوں ان کو جی این این پہ بھی کوریج ملی، جی این این پہ بڑا زبردست ان کا انٹرویو ہوا. کل رات بھی پریس کانفرنس چلی، آج بھی پریس کانفرنس ان کی چلی. آج ان کا جو کورٹ میں اپیئرنس تھی، پھر اب سارا عالم صاحب کے گھر وہ گئی. تو یہ جو اتنی کوریج فوٹیج جو مل رہی ہے ان کو، تو اس کی وجہ سے کیا دلوں پہ گزر رہی ہے، وہ تو ان دو خواتین کی پریس کانفرنس سے ان کے چہروں سے صاف ظاہر تھا کہ ایک ماتم کا سما تھا.